پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں۔ دارقطنی میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ عز و جل نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی، اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ چیز پیدا نہیں کی۔ یعنی طلاق جائز تو ہے، مگر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ یعنی اللہ کو طلاق پسند نہیں ہے، حلال ہے مگر پسند نہیں ہے۔ ایک تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مرد اور عورت میں جدائی ڈال دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ پانی پر شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے، جو سب کا سردار ابلیس ہے، اور سب سے پوچھتا ہے کہ تم نے آج دن میں کیا کیا اپنے چیلوں چپاٹوں سے۔ تو سب لوگ اپنا اپنا کام بتاتے ہیں، تو کسی کے کام سے وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ابلیس شیطان ایسا آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی، جھگڑا کروا دی، لڑائی کروا دی، تو شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا ہے۔ یعنی طلاق دینا یہ خود اس کا عمل نہیں ہوتا ہے، شیطان کا کرایا ہوا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طلاق واقع ہے مگر معتوہ، یعنی پورے کہ اس کی جس کی عقل جاتی رہی، یعنی مجنون کی۔ یعنی کہ اگر بندہ کیسے بھی کسی حال میں بھی طلاق دیتا ہے، کہتا میں نے غصے میں طلاق دے دیا، میں نے اسے دے دیا، میں نے ویسے دیا، ہر طلاق پڑ جاتی ہے، صرف اس بندے کی طلاق نہیں پڑتی ہے جس کی عقل بالکل چلی گئی ہو، بالکل چلی گئی ہو۔ اگر وہ مسئلہ آئے گا تو اس کو میں اچھی طرح سے بتاؤں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اب طلاق چونکہ دو طرف سے ہوتی ہے، ایک طلاق ہوتی ہے جو مرد دیتا ہے، اور ایک طلاق ہوتی ہے خلا کی، جو عورت لیتی ہے مرد سے۔ تو اس کے تعلق سے یہ حدیث پاک ہے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے یا طلاق لے لیتی ہے، تو جنت میں اگر چلی بھی گئی تو جنت کی خوشبو سے ہمیشہ وہ محروم رہے گی، کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ ایک اور روایت ہے، حضرت بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کو ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غضب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے رجعت کر لے اور روکے رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہے تو طہارت کی حالت میں جمع سے پہلے طلاق دے۔ یہ حدیث ہے، جیسے کہ آدمی غصے میں آتا ہے تو کبھی بھی کسی حالت میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے حالت میں طلاق نہیں دے سکتے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں، یعنی عورت پاک رہے، اس کو حیض نہ آیا رہے اور اس پاکی میں اس سے ملا بھی نہ ہو، اس طرح سے طلاق دے، اس کا طلاق صحیح طریقے سے طلاق ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، تو اس کو سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا کہ کتاب اللہ سے کھیل کرتا ہے، حالانکہ میں تمہارے اندر ابھی موجود ہوں۔ یعنی کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیا، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد جب نبی کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے، سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ تم ایسے حالت میں طلاق دیتے ہو کہ جب تمہارے بیچ میں موجود ہوں، اور قرآن ایک مرتبہ 3 طلاق دینے کا حکم نہیں دیتا ہے، یعنی کہ تم قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، کتاب کے ساتھ اللہ کے مذاق کر رہے ہو۔ تو وہ بندہ جو ایک وقت میں 3 طلاق دیتا ہے وہ بھی لائق عتاب ہے۔ امام مالک موطا میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو 100 طلاقیں دے دی، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ تیری عورت 3 طلاق سے بائن ہو گئی اور 97 طلاق کے ساتھ تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کیا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کہ یہ جو منمانی چلتی ہے لوگوں کے بیچ میں، ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ زبان پہ کوئی کنٹرولنگ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا، شریعت کا جو یہ نظام ہے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں نہ رکھ کر کے مرد کے ہاتھ میں رکھا، اس لیے رکھا کہ مرد کے اندر صبر ہوتا ہے، استقلال ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، وہ 100 بات سن کر کے بھی صبر کر سکتا ہے۔ عورت اتنا صبر نہیں کر سکتی، وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتی ہے اور اس میں وہ طلاق بھی دے ڈالتی ہے اگر اس کے ہاتھ میں طلاق کی ذمہ داری ہوتی تو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں کے ہاتھ میں دیا، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ حکمت الہیہ ہے کہ عورت ایک دن میں ہی کئی طلاق دے دے،
اور مرد صبر کا مادہ رکھتا ہے. تو جب مرد کے اندر قوت دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دے کر کے پھر یہ طلاق کی طاقت اس کے ہاتھ میں دی، تو مرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کو کیسے کیسے دینا ہے. یہ ہوتا زیادہ کیوں ہے؟ یہ جاہلیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ہمیں لا علمی کی بنیاد پر. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جلسے بھی پیروں کے تعریف کے ہوتے ہیں، جلسے بھی صرف یا تو نعت خوانی میں پورے جلسے نکل جائیں گے یا پھر ان کی تعریف میں نکل جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی حق ہیں، ان کی کرامت بھی حق ہے، ان کی غوثیت بھی حق ہے، لیکن آپ جلسے میں پوری رات اگر غوث اعظم کی کرامت سنائیں گے تو طلاق کا مسئلہ عوام کو کون بتائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نکاح کا مسئلہ عوام کو کون بتائے گا؟ تو یہ جو طلاق کا مسئلہ نہیں بتلایا جاتا ہے، نہیں سکھلایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر میں جانتا ہوں 95% لوگوں کی 95% لوگوں کی زندگی بہتر نہیں گزر رہی ہے. اگر میری بات یہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جب میں مسئلے بتانا شروع کروں گا تو آٹومیٹک آپ سمجھتے چلے جائیں گے کہ آپ کی زندگی کتنے خطرے سے گزری ہے یا گزر رہی ہے. کیونکہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو سیکھنے کے لیے نہیں جاتے کسی کے پاس، تمام چیزیں سیکھ لیں گے، بہت کوشش کر کے نماز روزہ بھی سیکھ لیتے ہیں ہم، لیکن طلاق کے تعلق سے ہم ایک مرتبہ بھی کسی امام کے پاس نہیں جا کے پوچھتے کہ ہماری زندگی کس طرح سے بہتر گزرے گی اور میں کس طرح سے رہوں گا کہ بیوی سے ہمارا رشتہ بہتر رہے اور طلاق کبھی واقع نہ ہو. تو یہ چیزیں بہت اہم ہے اور سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ پورا سمجھو کہ آج کے دور میں فرض ہے، فرض. آپ اب دیکھ لیں مہاراشٹر کی شرح طلاق کی، آپ دیکھیں کہ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ طلاقیں مہاراشٹر میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ. آپ کورٹ سے آپ اس کا وہ ڈیٹیلز نکال سکتے ہیں. سب سے زیادہ طلاقیں مہاراشٹر میں ہوتی ہیں، اور طلاق ہونے کے بعد یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو عورت ایک مرتبہ جو لڑکی مطلقہ ہو جاتی ہے پھر اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، پرسوں اس کو باپ کے کندھے پہ سڑے رہنا پڑتا ہے. تو یہ تمام پرابلمس آتے کیوں ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اسے پرابلمس کریٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ مسئلے کو بہتر طریقے سے جانتے نہیں. اگر ہم اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کو نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اپنی پرسنل لائف کے تمام مسائل ہم کو سیکھنا پڑے گا تاکہ ہماری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ بہترین طریقے سے گزر سکے. میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق بخشے.